السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 18 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ قرآن کریم پڑھنے والوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ جو طالب علم ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں، جس میں سے ایک حدیث ہم لوگ آج پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ تو مسلم کی حدیث میں آتا ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے، یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے وہ سفارش بن کر آئے گا۔ یعنی جو قرآن ہر وقت پڑھتا رہتا تھا، اس کا مطلب حفظ کرنا، اس کا عمل کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو تدبر کرنا قرآن کریم کے ساتھ تھا ہمیشہ۔ اس نے ایسا نہیں کیا کہ اس نے قرآن کو غلاف میں لپیٹا اور اس کو اونچی اونچی جگہ پہ اپنے سے دور ہی کر دیا، اور اس نے قرآن کو کبھی تدبر نہیں کیا، اور بس اگر کھولا بھی تو اس نے بس سال بھر میں ایک بار، جو جسے رمضان کہتے ہیں، وہ بھی بس کچھ دن کے لیے، یا پھر کوئی فوت ہو جاتا ہے تب وہ قرآن کو پڑھتا ہے۔ اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے ایسا کیا کہ اس نے ہمیشہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ یعنی اصحاب الفاظ ہے نا، اصحاب مانے ساتھی ہوتا ہے، ہر وقت ساتھ رہتا تھا قرآن کریم اس کے دنیا کی زندگی میں۔ تو پھر آخرت میں پھر ایسے ساتھی کے لیے وہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی قرآن کریم ہمارا ساتھی بنا دے اس دنیاوی زندگی میں، تاکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ قرآن کریم آخرت میں ہمارے لیے سفارش کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت 84 to 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات سے گواہ تھے، یعنی تم اس بات کے گواہ بھی تھے، تم نے اقرار بھی کیا، تم گواہ بھی تھے اس بات کے کہ جو تم سے وعدہ لیا گیا تھا۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد لیے تھے، اور ان عہد میں یہ بھی عہد تھا کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، یعنی قتل نہیں کریں گے، اور نہ اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے نکالیں گے۔ بھائی سے مراد جیسے مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے وہ اس وقت کے مسلمان تھے۔ بنی اسرائیل بھی، یعنی بنی اسرائیل آپس میں سب ایک دوسرے کے بھائی تھے، تو وہ نہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، اور نہ انہیں وہ گھروں سے نکالیں گے، اور نہ ان کو وہ ضلع وطن کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان سے عہد لیا تھا۔ آیت 85۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهم محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو، اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ کرتے ہو اور زیادتی کرتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں
تو تم ان سے فدیہ لے لیتے ہو، فدیہ لے کر چھڑاتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئے تو تم ان سے فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ رسوائی ہو دنیا کی اور دنیاوی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف ڈھکیل دیا جائے۔ اور تم میں سے جو عمل کرتے ہوں ایسا تو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بنی اسرائیل سے عہد لیے تھے۔ آیت 84 اور آیت 85 میں خاص کر کے ان سے 4 عہد لیے گئے تھے۔ وہ چاروں میں سے آیت نمبر 84 میں 2 عہد ہیں، یعنی ایک دوسرے کو وہ قتل نہیں کریں گے، اور دوسرا عہد یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نہیں نکالیں گے۔ اور آیت نمبر 85 میں جو خاص کر کے جو عہد تھا وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کریں گے، اور چوتھا عہد یہ تھا قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا دینا۔ وہ صرف اس پر عمل کرتے تھے، یعنی کہ وہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا دے۔ یہ 4 عہد تھے۔ پہلا کیا تھا؟ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، یعنی آپس میں مسلمان ہیں وہ مسلمانوں کو قتل نہیں کریں گے۔ دوسرا، ایک دوسرے کو گھرے سے نہیں نکالیں گے، یعنی کہ گھروں سے نکالنا کب ہوتا ہے؟ جھگڑا لڑائی ہوتی ہے نا، اس کی وقت جب جنگیں ہوتی ہیں، تو ان کے عہد میں یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ تیسرا، وہ ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کریں گے۔ چوتھا، قیدی کو فدیہ دے کر وہ چھڑا دینا، یہ بھی ان کا عہد تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان تینوں کو تو انہوں نے پامال کیا، لیکن ایک جو چوتھا والا جو عمل تھا، جو وعدہ تھا، اس کو وہ پورا کرتے تھے، یعنی وہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا دیتے تھے۔ وہ صرف اسی آیت یعنی کہ اس بات پر عمل کرتے تھے۔ مطلب پہلے تو اپنے بھائیوں کو وہ قتل کرتے تھے، ان کے خلاف ان کو جو ہے گھروں سے نکال دیتے تھے، اور پھر اپنے بھائیوں کے خلاف جا کر کے وہ اوروں کی مدد کرتے تھے۔ اور وہ جب مسلمان دشمنانے جو دشمن ہوتے تھے، ان کے اپوزیشن ہوتے تھے، جب ان کے قید میں جب مسلمان چلا گیا، تب وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ تورات میں حکم دیا ہے کہ ہمیں تو اپنے بھائیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا ہے، تو فدیہ دے کر ان کو وہ چھڑا دیتے تھے۔ دراصل بات یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ میں یہود، بنی اسرائیل، یعنی کہ بنی اسرائیل کے 3 قبیلے آباد تھے، جسے آپ یہود سمجھیں یا بنی اسرائیل سمجھیں۔ تو پہلا تھا بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر، تیسرا بنو قریظہ۔ یہ اہل کتاب ہیں، یعنی ان کو اللہ نے ہدایت کے لیے ان کو تورات عطا کی تھی۔ ان کو اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں، یہود بھی کہتے ہیں، اور اہل کتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کہے جاتے تھے۔ اور پھر اسی طرح سے مدینہ میں 2 گروپ اور آباد تھے، جنہیں اوس اور خزرج کہا جاتا ہے۔ اوس اور خزرج کے قبائل بھی آباد تھے مدینہ میں، جو بت پرستی کرتے تھے، جو دراصل کیا تھے؟ وہ مشرک تھے، وہ اہل کتاب نہیں تھے۔ وہ دور تک کہیں بھی مسلمان سے کوئی ان کا لینا دینا ہی نہیں تھا، مطلب شروع سے ہی، جیسے ہمارے کیا ہندو کا ہے نا، تو اس طرح سے ان کیا یہ اوس خزرج کے گروپ تھے جو مدینہ میں آباد تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، یعنی چند سال پہلے، وہاں اس طرح سے کچھ قبائل آباد تھے کہ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ یہود کے قبائل آباد تھے، اور جو بت پرستش کرنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے، یعنی کہ غیر مسلم 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج جن کا نام تھا، یہ آباد تھے۔ تو ان میں دراصل کیا ہوتا تھا؟ تو جو بت پرستش کرنے والے اوس اور خزرج کے 2 گروپ تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا، یعنی کہ جو بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ کے یہ 3 گروپ تھے، انہوں نے آپس میں کانٹریکٹ کر رکھا تھا۔ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے آباد تھے۔ اب ان کی آپس میں دوستیاں تھیں، حالیفانہ یعنی کہ دوستی تھی۔
بنی اسرائیل کا ان دونوں حلیفانہ تعلق تھے، ان دونوں سے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف اور دوست تھے، اور بنو قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے، ٹھیک ہے۔ تو اوس اور خزرج کی آپس میں بھی جنگ رہتی تھی، یعنی کہ اوس اور خزرج جو ہندو، جو ان کے آپس میں جو دو گروپ تھے، ان کی آپس میں ہی لمبی دشمنی چلی آ رہی تھی، کہیں تقریباً 500-600 سالوں سے ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی، آپس میں ان کی جنگیں رہتی تھیں۔ اور یہود کے جو قبائل تھے اپنے اپنے حلیف کا، یعنی کہ اپنے اپنے دوست کا ساتھ دیتے تھے۔ اگر کسی کی دوستی اوس سے ہے تو وہ اوس کا ساتھ دیتے تھے، اور اگر کسی کی دوستی خزرج سے ہے تو وہ خزرج کا ساتھ دیتے تھے۔ اور مقابلے میں آنے والے مشرک قبیلے کے جو آدمیوں کے علاوہ وہ اپنے ہی یہود، یعنی اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو بھی وہ قتل کر دیتے تھے، ان کے گھر بھی لوٹ لیتے تھے۔ یعنی کہ جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل جب وہ اپوزیشن والی پارٹیز جا کے مل گئے تو پھر وہ سامنے جو ان کا بنی اسرائیلی یعنی بھائی جو ہوتا تھا وہ ان کو ہی قتل کر دیتے تھے، ان کے ہی گھر لوٹ لیتے تھے۔ اور پھر جب لڑائی ختم ہوتی تھی تو کچھ یہودی قید ہو کر غالب قبیلے کے پاس آتے تھے، تو غالب قبیلے کے جو دوست یہودی خود ہی ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ کی کتاب کا حکم ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کو چھڑانا ہے، اللہ نے تو فرمایا ہے کہ تم فدیہ دے کر چھڑانے کا حکم ہے تم کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں یہی فرما رہا ہے کہ تمہیں تو فدیہ دے کر چھڑانے کا حکم تو یاد رہا، مگر اپنے بھائیوں کے خلاف دوسروں کی مدد نہ کرنا، ان کا خون نہ بہانا اور گھروں سے نہ نکالنے کا حکم تمہیں نہیں یاد رہا جس پر تم عمل کر رہے ہو؟ اور یہ فدیہ دینے کی نوبت ہی نہ آتی اگر تم ان 3 چیزوں پہ عمل کر لیتے، گویا اللہ کی کتاب کا حکم اپنی مرضی سے مان لیتے ہو، اور حکم تمہاری اپنی مرضی کا نہ ہوتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل کی یہی خاصیت تھی، وہ یہی کام کرتے تھے کہ جو ان کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق آیات تھی ان کو تو وہ لے لیتے تھے، اور جو ان کی آیات، ایسی آیات جو تھی ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی تھی اس کو وہ اسکپ کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، لیتے ہی نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے۔ تو ان کے یہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سارے کے سارے ان کی باتیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنے عہدوں کے خلاف ورزی کی، اپنے عہد کے اپوزٹ انہوں نے سارے کے سارے معاملات کیے۔ ان کو تو عہد دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان سے وعدہ کیا تھا، ان سے میثاق تھا، ان سے پختہ عہد تھا، لیکن انہوں نے کام کیا اپنے اس میثاق اور اس پختہ عہد کے خلاف کام کیا۔ انہوں نے اپنے ہی مسلمان یعنی کہ اپنے ہی بنی اسرائیل جو ان کے بھائی تھے ان کو انہوں نے قتل کیا، خون بہایا اور گھروں سے نکال دیا، اور ان کو جب اپوزیشن جب قید کر لیتا تھا تب ان کو ترس آ جاتا تھا۔ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ اگر تم شروع سے ہی ایسا نہ کرتے کہ نہ تم ان سے جنگ لڑتے، نہ تم ان کو گھروں سے نکالتے اور نہ تم ان کو شہر سے نکالتے، تو تمہیں غلام بنا کر فدیہ دلانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو فدیہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، فدیہ ہوتا کیا ہے؟ فدیہ جیسے ضمانت کی رقم ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں آپ جیسے کوئی انسان گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کچھ معاوضہ دے لے کر کے، کچھ پیسے وغیرہ کچھ رقم دے کر کے ضمانت میں چھوڑ جاتا ہے نا، تو یہاں پہ لیکن کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جب فدیہ دیتے تھے تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا اس قیدی کو۔ تو فدیہ اس رقم کو کہتے ہیں جس سے قیدی کو چھوڑ دیا جاتا، تو وہ فدیہ دے کے اپنے مسلمان جو ان کے بھائی تھے ان کو چھڑا لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو کچھ اور ہی حکم دیا گیا تھا، تم سے تو 4 پختہ عہد لیے تھے، ان 4 پختہ عہد میں سے تم نے 3 کو نہیں مانے اور 1 کو مانا۔ اگر تم 3 کو مان لیتے اور 1 کو نہیں مانتے تو ٹھیک تھا، لیکن جہاں پہ وہی نا اپنی ان کی مطلب کی باتوں کو انہوں نے لیا، اپنے خواہشات کی باتوں کو انہوں نے لے لیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کا خون بہانا صحیح نہیں ہے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے، ایک جسم کے مانند ہیں، جسم میں کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، تو سارے مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں۔ اسی طرح ان کے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپس میں تم لوگ خون مت بہانا، نہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، نہ تم ایک دوسرے کو جو ہے اس طرح سے اذیت دینا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کی خلاف ورزی کی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی
فرمایا گیا اس لیے کہ ایک ہی ملت کے ماننے والے ایک ہی جان کے مانتے ہو، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ہی کیا ہے؟ مومن کی مثال آپس کی محبت ہے، رحمت ہے، شفقت ہے، اور صلہ رحمی کے اعتبار سے وہ ایک ہی جسم کی طرح ہیں۔ اگر کسی کے عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بیداری کے باعث بے قرار ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری 6011 اس کا حدیث کا نمبر ہے۔ تو سارے کے سارے مسلمان کیا ہیں؟ ایک جسم کے مانند ہیں۔ کبھی بھی مسلمان آپس میں نہ لڑیں، اور کسی غیر مسلم کے فیور میں آ کے اپنے مسلمان بھائیوں کو کبھی بھی اس طرح سے نہ تو قتل کرنا ہے، نہ ان کو ذلیل خوار کرنا ہے، نہ ان کو جو ہے ان کے گھروں سے نکالنا ہے۔ تو ہم سب کے لیے بھی یہی جو ہے نا اسی طرح سے حکم ہے کہ آپس میں مسلمان سارے کیا ہیں؟ مسلمان بھائی ہیں۔ لیکن یہود واقعی میں جو ہے ایک حد سے گزری ہوئے لوگ تھے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کے خلاف ورزی کی، اس کے خلاف کام کیے۔ یہاں پہ اس آیت میں انفسکم جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو قتل کرتے ہو نا، اس کی وجہ سے یہی ہے کسی دوسرے آدمی کا قتل گویا اپنا ہی قتل ہے، کیونکہ ایک قوم کے سارے افراد ایک جسم کے مانند ہیں۔ تو کبھی بھی انسان کو اپنے مسلمان بھائیوں کو نہ اذیت دینی چاہیے، نہ تکلیف دینی چاہیے، اور نہ ان کی عزتوں کو پامال کرنا چاہیے۔ آیت 86 اولئک الذین اشتروا الضلالۃ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولہم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگانی دنیا کو آخرت کی عوض خرید لیا ہے، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ایسے کام کیے، ایسے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسے کیے تھے نا۔ انہوں نے کیا کیے تھے؟ یہ کتاب کے بعض حصوں کو لیتے تھے، بعض حصوں کو ترک کر دیتے تھے، یعنی تورات کے حکم کے مطابق فدیہ تو لے لیتے تھے، فدیہ یعنی دے کر کے قیدیوں کو تو چھڑا دیتے تھے، لیکن باقی کے 3 احکامات کو کیا کرتے تھے؟ فراموش کر دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے؟ زبردست ان کے لیے رسوائی ہے، کیونکہ انہوں نے دنیاوی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے میں، تو نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا عذاب، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، نہ ان سے ان کا عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا، اور نہ وہ بالکل بھی مدد دیے جائیں گے۔ تو جو بھی ان کی دنیا کی زندگی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دی ہے، کیونکہ آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں تو یہ کیا ہوں گے؟ ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہونے والا ہے۔ اور سب سے بدترین جو قوم ہے وہ یہود ہے، اور پھر نصارہ بھی کہی جاتی، کیونکہ سورہ فاتحہ میں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین آمین، یعنی مغضوبی یعنی کہ یہود جو ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غضب کیا، یہ غضب کیے گئے، اور ضالین کون ہوئے؟ نصارہ ہوئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو یہ دونوں ایسی جو قوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف مسلسل انبیاء بھی آئے بنی اسرائیل کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا بھی انتظام کیا، لیکن انہوں نے سرکشی کی، حسد کی بنا پر، بغض یعنی دشمنی کی بنا پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ تو بدلے میں کیا ہوگا؟ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نے جو ہے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے میں، تو آخرت میں تم پر کوئی بھی تم پر جو عذاب ہوگا وہ ہلکا نہیں ہوگا، مطلب ایک جو عذاب ہو رہا ہے وہ مسلسل ہوتا رہے گا۔ یہاں کی جو آگ ہوتی ہے نا، جلانے والے آگ کو کوئی بھی فیول جل رہا ہے، کوئی بھی اسٹوو جل رہا ہے، کوئی بھی چیز، ایک چولہا جل رہا ہے، ایک وقت کے بعد وہ مند پڑ جاتا ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ تو کیا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں ٹھنڈی ہونے والی، مسلسل جلتی رہے گی، اور ان کے اوپر کوئی چیز کا اگر عذاب ہو رہا ہے تو مسلسل ہوتا رہے گا۔ دنیا کی جو انسان ہے یا دنیا کی مشینیں ہیں، وہ ایک وقت کے بعد کیا ہو جاتی؟ بند ہو جاتی ہیں نا، رک جاتی ہیں، ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، یا جو ہے اتنی ہاٹ ہو جاتی ہیں تو وہ گرم ہو جاتی ہیں کہ وہ چلتی نہیں ہیں۔ ایسی انسان بھی ہیں کہ ایک وقت کے بعد اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ ٹائم کے بعد وہ ہلکا بھی ہو جاتا ہے، انسان تھک جاتا ہے، تو اس کے جو بھی کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کم یعنی سلو کرنے لگتا ہے۔
لیکن یہود کے اوپر جو عذاب دینے والے ہیں وہ فرشتے ہیں، اور ایسے فرشتے جو مسلسل ان کو عذاب دیتے رہیں گے. ان کے اوپر سے کوئی بھی جو عذاب ہے وہ بالکل ہلکا نہیں کیا جائے گا. کوئی چیز کا اگر ہتھوڑے مارنے کا عذاب ہو رہا ہے تو وہ مسلسل ہوتا رہے گا، مسلسل ان کو ہتھوڑے مارے جاتے رہیں گے. یا ان کو جو ہے کوئی بھی پانی، یعنی ان کو آگ کا عذاب دیا گیا تو آگ میں جلنے کا عذاب ہے تو وہ مسلسل آگ میں جلتے رہیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچائے. اللہم اجرنا من النار جہنم، آمین یا رب العالمین. آیت 87. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس یعنی جبریل کے ساتھ قوت دی. کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جس سے تمہارے نفس نے نہ چاہا تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم نے قتل کر دیا. بروح القدس یعنی روح القدس سے مراد یہاں پہ جبریل امین ہے، جبریل علیہ السلام ہے. تو یہاں یہود کے تکبر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ یہود نے تکبر میں آ کر انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، اور تکذیب ہی نہیں کی، ان کا قتل بھی کیا، ان کو مار بھی ڈالا، ان کو جان سے ختم بھی کر دیا. اس مقام پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے سرکشی اور عناد یعنی دشمنی، تکبر کی اور انبیاء کی مخالفت کی، اور انبیاء کی مخالفت کو اختیار کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، مگر انہوں نے اس کتاب یعنی توریت میں تحریف و تبدیلی کر دی، یعنی کتاب کو چینج کر دیا، اس کے احکامات کی مخالفت اور تعویل کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد اور بھی بہت سے رسولوں اور انبیاء کو بھیجا جو ان کی شریعتوں کے مطابق حکم دیتے تھے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے اس کے بعد اس کے پے در پے رسول بھیجے. وَقَفَّيْنَا بامانے اتبانا ہے کہ ہم نے ان کے بعد ایک کے بعد ایک دیگر پیغمبر بھیجے. تو وَقَفَّيْنَا سے مراد یہاں یعنی پے در پے مسلسل انبیاء آتے ہی رہے، ایسا نہیں ہوا کہ نہیں آئے، آنا بند ہو گئے، آتے ہی رہے. پھر ہم نے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا. عیسیٰ ابن مریم کو بھیج کر انبیاء یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بطور انبیاء بھیج کر بنی اسرائیل میں انبیاءوں کے آنے کا سلسلہ کو ختم کر دیا. آخری جو نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کھلے کھلے نشانات بھی دیے تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کھلے کھلے معجزات بھی دیے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان معجزات سے مراد یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی سے پرندے کی شکل کا جانور بنا کر اس میں پھونک مارنا اور پھر وہ زندہ ہو جانا، اور پھر وہ زندہ ہو کے اڑ جاتا تھا. یعنی اللہ کے حکم سے ان کا پرندے بنانا، اور یعنی کہ مٹی سے پرندے بناتے تھے اور پرندوں میں جب پھونک مارتے تھے پھر وہ زندہ ہو جاتا تھا. ایک پرندہ مٹی سے بنایا اور پھر وہ اس پہ پھونک مارا اور وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا. اور جو بہت زیادہ بیمار ہوتے تھے، اندھے ہوتے تھے پیدائشی، اور جو کوڑی برڈس جن کی بیماری لگی ہوتی تھی ان کو وہ اچھا بھی کر دیتے تھے. اور ان کے گھروں میں جو چھپی ہوئی چیزیں رکھی ہوتی تھی، یعنی کہ جو وہ کوئی نہیں جانتا تھا، صرف ان کے گھر والے ہی جانتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی بھی خبر ہو جاتی تھی کہ اس کے گھر میں کیا چیز رکھی ہوئی، یعنی پوشیدہ چیزوں کی خبریں بھی ان کو ہو جاتی تھی جو ان کے گھروں میں خزانے یا ذخیرہ وغیرہ رکھے ہوتے تھے.
یہاں پر جو روح القدس جو الفاظ آیا ہے یعنی جبریل علیہ السلام اس سے مراد ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ یہ تمام معجزات اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے تھے، جس شریعت کو وہ لے کر آئے تھے وہ سچی شریعت تھی، مگر بنی اسرائیل نے ان کی شدید تکذیب کی اور تورات سے کچھ مختلف احکام لانے کی وجہ سے ان سے شدید دشمنی اور حسد کیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام سے زبردست دشمنی کی اور حسد بھی کیا، اور یہاں اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی بھی سازش کر دی۔ بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ حد درجے برا سلوک کیا، اتنا زیادہ دشمنی اور تکذیب کی، اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے قتل کر بھی ڈالا۔ انبیاء علیہ السلام کا قتل بھی انہوں نے کیا، اس لیے کہ وہ ایسے احکام لے کر آتے تھے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے تھے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام وہ احکام لا رہے تھے مشکل کہ ان کی خواہشات وہ جو ہے چھوڑ ہی نہیں پا رہے تھے، ان کی خواہشات کے خلاف وہ سارے احکامات نازل ہو رہے تھے، اور وہ انہی احکامات کو تورات کی پابندی کا حکم دیتے تھے۔ یعنی کہ جو تورات میں احکامات تھے نا، انہی کے احکامات کی پابندی کا وہ انبیاء بھی ان کو حکم دیتے تھے، جس کی مخالفت کو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، لیکن یہ باتیں انہیں بہت ناگوار گزرتی تھی، ان کو گرا گزرتی تھی، اس لیے ان کی تکذیب کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات ان کے قتل بھی کر ڈالتے تھے، ان کا خون بھی کر ڈالتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مارنے کی سازش کی، لیکن ختم کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت دنیا سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ یعنی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت میں۔ اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی بار جان سے مارنے کی کوشش کی، ان کی قتل کی سازش کی، لیکن وہ ناکامیاب ہوئے۔ کیونکہ وہ احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کو قرآن مجید، ان کا جو یعنی کہ ان کی طرف جو کتاب نازل ہوئی تھی نا، ان کا قرآن تھا، یعنی تورات تھا، ان کو تورات کے احکامات نہیں اچھے لگتے تھے، اور جو احکامات کہتا تھا کہ آپ احکامات کو مانیے، جو انبیاء آتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے احکامات کو مانیے، تورات کے آپ بعض حصوں کو لیتے، بعض کو چھوڑ دیتے، کہ نہیں، پورے کا پورا آپ کو اس کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اس کے ہر احکامات پہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو ان کو یہ بات اتنی ناگوار گزرتی تھی، اور وہ ان سارے لوگوں کو ختم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے تو اتنی زیادہ حد سے گزرے، انبیاء کو ہی نہیں، ایک بڑے سے جیسے کہتے تعداد انسانوں کی، نیک لوگوں کی، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو بھی ختم کر ڈالا۔ بنی اسرائیل جیسا جو ایسی انہوں نے سرکشی کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے کارناموں کو تفصیل سے بتایا ہے، اتنے برے انہوں نے کام کیے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کیا پھر جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارے جی نہیں چاہتے تھے تو تم سرکش ہوتے رہے، ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے تو قتل کر دیا۔ یعنی کہ جو پیغمبر تمہارے پاس آتے تھے تم ان کی مخالفت میں اتنا گزر گئے کیونکہ تمہارے من پسند اس میں احکامات نہیں تھے، تو تم نے کیا کیا بدلے میں؟ انبیاء کو یا تو تم نے جھٹلایا ایک گروہ نے، اور دوسرے گروہ نے کیا کیا؟ انبیاء کے ایک دوسرے گروہ کو قتل کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور کچھ نے ان کو قتل ہی کر ڈالا، اور بہت زیادہ سرکش قوم تھے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات بھی دیکھتے تھے، ہے نا۔ اس عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اسی لیے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے معجزات کی ڈیمانڈ بھی کرتے تھے، آپ کوئی معجزہ تو دکھائیں، آپ کوئی معجزہ لے کر آئے تبھی تو ہم جانیں گے آپ سچے رسول ہیں، آپ اصلی رسول ہیں۔ پچھلے رسول تو معجزات لے کر آتے تھے، اور کوئی پرندوں کو اڑا دیتا تھا، تو کوئی مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں جان ڈال دیتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے معجزات لائے،
کوئی پہاڑ سے اونٹنی نکال رہا ہے، اچانک سے گابھین اونٹنی نکل آ رہی ہے، تو کوئی جو ہے عصا ہے کس کے پاس، یدا بیدا ہے۔ تو یہی بات پتہ چلتی ہے، جب معجزات دیکھ کے تم ایمان نہیں لائے، تو معجزات دکھا کے جب تمہیں ایمان لانا نصیب نہیں ہوا تو تم لاؤ گی نہیں ایمان، تو معجزہ دکھانے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے کوئی معجزات نہیں دیے تھے، کیونکہ پچھلے انبیاء کا یہی ہوا کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے معجزات دکھائے، اور لیکن ان کی قوم نے کہا یہ تو کیا ہے، ساحر ہے، جادوگر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جادوگر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا یہ جادوگر ہے، یہ جادو کرتے ہیں۔ اور مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا یہ جادوگر ہے۔ اس لیے نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ دکھایا تھا، اس بنا پہ کہا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی تو جو سچے لوگ تھے وہ ایمان لاتے چلے گئے۔ تو مکہ کے کچھ گھر ایسے تھے جن میں جو گھر تھے تو ایک ہی فیملی کے جو مشرک لوگ تھے، اب وہ ایمان لے آئے، بیٹا ایمان لے آیا، باپ کیا ہو گیا، باپ مشرک ہے۔ کسی گھر میں باپ ایمان لے آیا، اب بیٹا ایمان نہیں لایا، وہ مشرک ہے۔ دونوں میں آپس میں دشمنی ہو گئی، بغض ہو گیا، حسد ہو گئی۔ تو وہ لوگ اس وجہ سے کہتے تھے یہ ساحر ہیں، باپ بیٹے کو الگ الگ کر دیتے ہیں، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتے ہیں، ماں بیٹی کو الگ کر دیتے، یعنی کہ جو انسان جو ایمان لے آتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا، مومن ایمان لے آتے تھے، تو پھر قرآن کی پیروی کرتے تھے۔ تو جب قرآن کی پیروی کرتے تھے تو مشرک جو شرک کرنے والے جو ان کی فیملی کے ہی لوگ ہوتے تھے، سگے لوگ ہوتے تھے، تو ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ اسی بنا پہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی جادوگر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنے سارے جو معجزات دیے گئے، اس کے بعد بھی انبیاء کا کیا حال کیا ان لوگوں نے نا، قوم نے کیا کیا۔ بنی اسرائیل کے چاہے قوم لے لے، چاہے کفار مکہ لے لے، کفار مکہ نے تو اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ بھی دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے تھے، اس کے بعد بھی کہا کہ یہ کیا ہے، یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے، جو سچے لوگ ہوتے ہیں، جو صدق لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل میں خیر باقی ہوتی ہے، ان کو کسی معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، انہیں کسی بڑے بڑے کارناموں کے، کسی بڑے بڑے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ان کے پاس جیسی بات پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں سمینا واتانا، کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ وہ سمینا واسینا کا مظاہرہ نہیں کرتے جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہ سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، انہوں نے اس چیز کا مظاہرہ کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے سچے بہترین ایمان والوں میں، ابرار میں، نیک اور ابرار لوگوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور حق سامنے آ جائے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے والا بنا دے، حق کو یعنی سچ کو ماننے والا بنا دے۔ ایسا ہمارے ساتھ بھی نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ ہمارے سامنے بھی کوئی خواہشات والی کوئی ہماری آیت ہو، اس پہ جس پہ ضرب لگ رہی ہے ہماری خواہشات پہ، تو ہم آیات کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو اسکپ کرتے، اس کو نہیں مانتے، باقی کی تو ہم 1-2 آیت تو مان رہے ہیں نا، ہم تو توحید پہ تو ہیں نا، اگر ہم حجاب نہیں کرتے تو کیا ہوا چلے گا، ہم تو توحید پہ ہے نا۔ تو یہ چیز نہیں چلے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہیں اسلام میں تو پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ تم یہ نہیں کر سکتے کہ تم کچھ چیزیں لے لو اسلام کی، تمہارے من پسند کی چیزیں، اور باقی کی باقی چیزیں تم چھوڑ دو۔ بنی اسرائیل نے بھی تو یہی کیا تھا، وہ بعض جو ان کی کتاب تھی اس کے بعض حصے کو تو لیتے تھے، بعض حصوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو امت مسلمہ کو یہ بتا کے سمجھایا جا رہا ہے پورے حصے کو لے، ایسا نہ کرے کہ بعض حصے کو لے بعض حصے کو چھوڑ دے، یعنی کہ کچھ احکامات، کچھ آیات جب اس کی خواہشات نفس پہ گرا گزرتے ہو تو وہ اس کو چھوڑ دے۔ تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کے ہر احکامات پہ عمل کرنا ہے، چاہے وہ ہماری مرضی، ہمارے جو ہے ہمارے تکلیفوں پہ گرا گزرتا ہو، ہمیں کسی چیز کی قربانی دینی پڑی تو دینی ہے۔ جو کھلے کھلے صاف احکامات پہ ہیں، صاف احکامات ہیں، ان پر تو انسان کو عمل کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ آیت 88، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔
اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے، کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف کے معنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دلوں پہ غلاف ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے غلوفن یعنی غلوفن پڑھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلاف کی جمع ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو ہر قسم کے علم سے لبریز ہے، لہٰذا ہمیں تیرے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بنی اسرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا، دلوں پر حق بات اثر نہ ہوگی، یعنی دلوں پر حق بات اثر نہیں ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے۔ اور لیکن وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے دل تو کیا ہے، غلاف میں ہے، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، ہمارے دل تمہاری باتوں کا اثر نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے بنی اسرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر آپ کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا، ہمارے دلوں پہ تو غلاف ہے، ایک فخریہ انداز میں انہوں نے بتایا تھا۔ تو غلاف جیسے اس کو آپ نے کاپی دیکھی ہے بچوں کی بکس یا کاپی، اس کے اوپر جب آپ واٹر پروف کور چڑھا دیتے ہیں، وہ واٹر پروف کور چڑھ جاتا ہے، پھر اس پر کسی بھی طریقے کا پانی کا اثر نہیں ہو سکتا ہے نا، کسی بھی لکوڈ کا اس پر اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کے دل بھی اسی طرح سے واٹر پروف تھے، ان کے اوپر اللہ کی آیات، اللہ کی وحی کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے وہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں حق دکھا دے، حق پہ چلا دے، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے رسول ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ہم ہدایت کا رستہ ہمیں عطا فرما دے۔ لیکن انہوں نے اس کے اپوزٹ کام کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، ہمارے دلوں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، آپ کے قرآن کا اثر نہیں ہے، آپ کی بات کا اثر نہیں ہے نا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی دین کی بات پہنچائی، دین کے احکامات پہنچائے، تبلیغ کی، اور ان کو سب کچھ بتایا، یہاں تک کہ انہوں نے 18 مہینے اپنا مطلب کہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم بھی جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حکم سے انہوں نے 18 مہینے تک کی ان کے جو قبلہ تھا بیت المقدس، اس کی طرف بھی نماز پڑھی، تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث پر یقین کر لے کہ اللہ کے رسول جو ہے رسول ہے، اللہ نے ان کو رسالت دے کے بھیجا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، وہ جانتے تھے، وہ مانتے تھے، ہر چیز جانتے بوجھنے کے بعد بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھٹلا دیا تھا، اور اس کے اوپر وہ فخر بھی کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، اور ہماری باتوں پر آپ کی جو بات ہم سے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ لعنہم اللہ، بلکہ وہ تو یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ غلاف میں ہے، یہ تو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے تمہارے اوپر لعنت کی ہے۔ لعن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لعن کے معنی یہی ہے کہ دور ہو جانا، دھتکارا ہوا، دور ہو جانا، تو اللہ کی رحمت سے دوری ہو جانا، اور لعنت اللہ یعنی کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی، لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہو گئی، تو اللہ کی لعنت ہوئی ان کے اوپر یعنی بنی اسرائیل پر، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ تو کبھی بھی انسان کو کسی شخص کے لیے لعنت کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے نا۔ اکثر خواتین بھی کہتی ہیں کوئی کام خراب ہو گیا، کچھ غصہ آ گیا تو کہتے ہیں مجھ پر لعنت ہو نا، معاذ اللہ، یا میرے بچوں پر لعنت ہو، یا میری زندگی پہ لعنت ہو، یا تمام کوئی بھی اپنے گھر کی چیز پہ لعنت بھیجتی ہیں۔ تو دیکھیے لعنت کا اگر وہ جو انسان یا کسی اور پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، تو اگر کوئی بھی ایسا شخص جس پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے وہ اس کا اگر حقدار نہیں ہے تو لعنت پلٹ کر اس کے اوپر واپس آ جاتی ہے۔ اور لعنت کی میننگ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔
جب انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو اس کا ساتھی شیطان ہو جاتا ہے، ابلیس ہو جاتا ہے۔ اور ابلیس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ابلیس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ کیونکہ ان کے اوپر لعنت اس لیے کی کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ انہوں نے زبان سے منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، یعنی ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ تھے، البتہ کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ باقی سب نے انکار کیا اور ان پر لعنت چسپا کر دی گئی۔ آیت 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہاں پہ یہود کی بات کی جا رہی ہے، ان کے پھر ایک اور جرائم بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے پاس اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا ہے، پھر جب ان کے پاس آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کے منتظر تھے، یعنی کہ خود بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی کے بعث یعنی بھیجے جانے کے منتظر یعنی انتظار میں تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہود کے پاس اللہ کے ہاں سے کتاب آ گئی، یعنی قرآن مجید جسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہ کتاب ان کی کتاب یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن کریم تورات کی تصدیق کرتی ہے نا، کہ وہ بتاتی ہے یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کتاب لے کر تشریف لانے سے پہلے جب یہ اپنے مشرک دشمنوں سے جنگ کرتے تھے تو اس رسول کی تشریف آوری سے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جب اب اس آخری نبی یعنی آخری زمانے میں اللہ کے ایک نبی مبعوث ہوں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑائی کریں گے، اس طرح تمہیں نیست نابود کر دیں گے جس طرح عاد اور ارم کی قومیں تباہ برباد کر دی گئی تھیں۔ یہود مشرک عرب کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ فتح طلب کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو آپ مبعوث فرما دے جس کے بارے میں ہم نے اپنے یہاں لکھا ہوا پایا، یعنی تورات میں لکھا ہوا پایا ہے کہ وہ مشرکوں کو مزہ چکھائے اور انہیں قتل کر دے۔ چنانچہ جب اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہودیوں نے دیکھا کہ آپ کا تعلق ان سے نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل میں نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہے، تو انہوں نے عربوں سے حسد کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ساتھ کفر کیا ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو رسول آئے تم نے ان کو پہچان لیا، تم جان گئے، تم جانتے تھے کہ وہ سچے رسول ہیں، لیکن اس کے بعد بھی تم نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پھر جب ان کے پاس وہ ہستی آ پہنچی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر تو لعنت ہے۔ یعنی یہود نے اپنے اوپر ان کو اتنا تکبر تھا، اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ اور بلند سمجھتے تھے نا کہ ہمارے اندر تو بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں اور ہم اللہ کے لاڈلے بیٹے ہیں، لاڈلے جو قوم ہیں، اور اگر ہم جنت میں نہیں گئے اور جہنم میں چلے گئے تو بس چند دن، بس گنتی کے 40 روز ہے نا، بس گنتی کے 40 دن ہی جنت میں اگر نہیں گئے اور جہنم میں گئے تو جہنم میں گئے بھی تو بس گنتی کے 40 دن ہی رہیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اس طرح سے ان کو بہت زیادہ اپنے اوپر غرور و تکبر تھا، اور جب ان کی لڑائی جھگڑا ہوتی تھی یعنی کہ یہود کا جھگڑا ہوتا تھا مشرکوں سے، تو مشرکوں سے جب ان سے بہت زیادہ جھگڑا لڑائی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے ایک رسول آنے والے ہیں،
تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا رسول بھیج دے جس کا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی تورات میں لکھا ہوا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، لیکن بس ان کو حسد اور تکبر کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے، بنی اسرائیل کے قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، بنی اسماعیل میں آ گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے آپ کو بتایا تھا نا کہ 2 بیٹے تھے، اور بنی اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام، اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور پھر بنی اسماعیل بھی تھے، ایک بیٹے جو حاجرہ علیہ السلام سے تھے، پھر بنی اسماعیل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے۔ تو ان کو اسی لیے حسد ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نسب میں کیوں نہیں آئے۔ حسب نسب میں ان کو اتنا تکبر تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ اسی وجہ سے انہوں نے جانتے بوجھتے معلوم ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ ماں عرف، انہوں نے پہچانا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، تو فلعنت اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ جنہوں نے جانتے بوجھتے ان کا انکار کیا، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آیت 90، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفس بیچ دیا، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے نازل کی ہے، صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے، بس وہ غضب اور در غضب کے ساتھ لوٹے، اور کافروں کے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم، وہ چیز بری ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہود نے حق کو باطل کے ساتھ بیچ دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے تھے اسے بیان کرنے کی بجائے چھپا لیا، یعنی بری ہے وہ چیز جسے انہوں نے اپنی جانوں کے معاوضے کے طور پر لیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ راضی ہو گئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، مدد اور ان کی حمایت کی بجائے آپ کا انکار کیا، اور اس روش پر ان کو بغاوت اور حسد اور اس کو انہوں نے ناپسند کرنے پہ آمادہ کیا۔ اَيُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے، یعنی ان کو حسد اس لیے تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے چن لیا، وہ بھی کس میں سے؟ بنی اسماعیل میں سے۔ بس بنی اسرائیلی میں سے سارے رسول آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل میں سے آتے، تو کوئی ان کو بھی شکوہ شکایت نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل اس پر نازل فرما دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر حسد ہو بھی کیا سکتا ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کر حسد تو کوئی حسد ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اگر علم دیا ہے دوسرے لوگ اس سے حسد کریں، اس سے بڑا تو کوئی حسد نہیں ہے۔ کوئی اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یا رسالت کے لیے کسی کو چنا ہے تو دوسرے لوگ اگر حسد کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی حسد نہیں ہو سکتا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، بس وہ غضب در غضب ساتھ لے کر لوٹے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ غضب بالا غضب میں مبتلا ہو گئے۔ پہلا غضب تو انہوں نے یہ کیا کہ تورات کو ضائع کر دیا حالانکہ یہ ان کے پاس موجود تھی، اور دوسرا غضب یہ ڈھایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا تھا، تو وہ ایسے لوٹے غضب در غضب، غضب کے اوپر غضب، یعنی ایک تو انہوں نے اپنی کتاب کا ہی انکار کیا، اس میں تحریف کی، اپنے رسولوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا اور انبیاء کا قتل کرتے رہے۔ اب سارے ان کو یہ تھا کہ اب وہ توبہ کر لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور اللہ ان کو ہدایت دے دیتا اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خلم کھلا انکار کیا۔ ایک تو اپنی کتاب کا انکار، دوسری جو ان کے سامنے جو دوسرے رسول بھیجے گئے ان کا بھی انکار، تو وہ لوٹے ساتھ غضب اور اس کے اوپر غضب۔ اور یہ سب کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ وہ تکبر کرنے والے تھے،
ان کو اپنے ذات پہ، اپنے نسب میں، اپنے جو ان کا خاندان تھا نا اس پہ بہت اس پہ بہت زیادہ ان کو تکبر تھا۔ آج امت مسلمہ کا بھی تو یہی حال ہے نا کہ ہم سید ہیں، ہم آل رسول ہیں، اور حالانکہ ان کا سیدوں سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا ہے، نام کے آگے پتہ نہیں کہاں سے کس نے باپ داداؤں نے لگایا، اور وہ کہتے ہیں ہم تو سید ہیں، ہمیں سیدوں میں ہی شادی کرنی ہے، یا ہم یہ خان وغیرہ ہیں ان کے سامنے کیسے ہمارے سامنے یہ بیٹھ جائیں، یا یہ جو صدیق ہیں، یا جو منیہار ہیں، یا جو انصار ہیں۔ انصار مسلمانوں میں سب سے جو بالکل چھوٹا سمجھا جاتا ہے انصاروں کو نا، بالکل سب سے بالکل جیسے 4th کیٹیگری کے، سب سے اوپر تو سید ہے، شیخ ہے، علوی ہے، اس کے بعد پھر خان ہے، پھر صدیقی ہوتے ہیں، پھر 4th پرسن کون ہوتے ہیں نا، منیہار نا، اور انصار۔ ایسے اسی وجہ سے آج امت مسلمہ جو ہے نا بس اسی لیے سمٹ کے رہ گئی ہے، تبلیغ کا کام اس لیے سب ختم ہو گیا۔ جس نے بھی یہ ان کو خاندان کو، حسب کو، نسب کو اور اس سب چیزوں کو ترجیح دی تو اسی لیے اس کا یہ بیڑا غرق ہو گیا۔ آج امت مسلمہ کا بھی بیڑا اسی لیے غرق ہو گیا، کیونکہ اس کو تکبر ہو گیا نا اپنے ذات پہ، اپنی چیزوں پہ، اپنے حسب پہ، اپنے نسب پہ۔ اور جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو تم کو خاندان، قبیلے اس لیے دیے تاکہ تم اپنے ناموں کے مطلب اپنے باپوں کی وجہ سے تم پہچانے جا سکو۔ اللہ تعالیٰ نے تو پھر جو قبیلے ہیں اور جو خاندان ہیں بنائے اس لیے تھے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، لیکن آج یہ جو ذات ہے، یہ برادری ہے، اور یہ جو قوم ہے اور یہ جو بنا دیے گئے ہیں جیسے ذات ہے، برادری ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے۔ جو اعلیٰ ہے وہ تکبر کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے تکبر کیا، ہم تو بنی اسرائیل میں سے ہیں نا، بنی اسماعیل تو بہت بالکل چھوٹا ہے، بالکل حقیر ہے، وہ سمجھتے تھے، اسی وجہ سے ان کو حسد ہو گیا اور تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ تو آج ہم امت مسلمہ اپنی ذات پر بھی تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ پر تو تکبر کرتے کرتے اپنی ذات پر، ہم سید ہیں، ہم علوی ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، ہم معزز ہیں، ہم بہت اوپر والی جو ہماری ذات ہے، اسی ذات میں ہمیں چاہیے، اور ہم کہیں جائیں وائیں تو ہمیں اسی حساب سے ہمارا ویلکم بھی ہونا چاہیے، ہمارے لیے الگ سے کچھ ایسا اسپیشل ہونا چاہیے کیونکہ ہم بہت اونچی ذات کے ہیں۔ تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ذات نہیں بنائی، کوئی بھی نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلمان بنایا ہے، ہم سب ایک امت ہے، صرف مسلمان اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو نہ سید بنایا، نہ کسی کو خان بنایا، نہ کسی کو انصار بنایا، نہ کسی کو منیہار بنایا، نہ کسی کو کچھ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے امت کو مسلمان بنایا ہے، سب ایک امت ہے۔ کسی کو اپنی ذات پہ، کسی چیز پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر بہت بری چیز ہے، انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ تکبر کس کی چادر ہے؟ تکبر تو صرف اللہ کی چادر ہے، تکبر صرف اللہ کے لیے ہے۔ کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے۔ تکبر کرنے والے کے لیے بہت برا حشر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کو انسانی صورت میں چیٹیاں بنا کر اٹھایا جائے گا، ان پر ہر طرح کی ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ انہیں جہنم کے ایک قید خانے میں داخل کیا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا، اور وہ آگوں کی آگ پر ان پر مسلط ہوگی، اور انہیں جہنمیوں کا لہو اور پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث 2492 ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا برا حشر ہے نا، جو تکبر کرتے تھے دنیا میں، ہے نا۔ آج امت مسلمہ تکبر میں اور اسی میں تو مبتلا ہے۔ کسی کو اپنی ذات پہ تکبر ہے تو کسی کو اپنے گھر پہ تکبر ہے، کسی کو اپنے خاندان پہ تکبر ہے، کسی کو اپنے بیٹوں پہ تکبر ہے، کسی کو اپنے مال دولت زمین جائیداد پہ تکبر ہے۔ تو دیا ہوا تو سب کچھ اللہ کا ہے، تکبر کس چیز کا؟ وہ چاہے تو 1 منٹ میں سب کچھ لے لے، وہ چاہے تو سب کچھ 1 منٹ میں دے بھی دے۔ تکبر ہم سب کو نہیں کرنا چاہیے، انسانوں کو تو تکبر کرنا ہی نہیں چاہیے، اور خاص کر کے مسلمانوں کو تو تکبر کرنا ہی نہیں چاہیے کسی چیز پر بھی۔ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور تکبر کرنا جس کو ہے وہ صرف اللہ کو کرنا ہے، کیونکہ وہی سب سے بڑا ہے۔ تکبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کبر سے ہے، یعنی سب سے بڑا سمجھنا، اور اکبر ہم لوگ کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ ہی کے لیے تکبر ہے، صرف اللہ ہی کی ذات تکبر کرنے والی ہے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، کسی ایک مخلوق کو یہ کرنا زیب نہیں دیتا ہے۔ ابلیس کو بھی تکبر کی وجہ سے نکالا گیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کس چیز کا مظاہرہ کیا تھا؟ انا خیر منہ،
اے اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور یہ آدم اس کو حقیر مٹی سے بنایا ہے، ایک سڑے ہوئے گارے بدبودار مٹی سے بنایا، مجھے تو اللہ اپنے اسپیشل چیز سے بنایا، آگ سے بنایا نا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ انا بہت بری چیز ہے، تکبر انسان کو کسی چیز کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ابلیس جہنم کا مستحق ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی اللہ کی فضل سے دور ہو گیا، اس پر لعنت چسپاں کر دی گئی۔ دوسرا ہم لوگ آج یہاں پڑھ رہے ہیں اب واقعہ بنی اسرائیل کا، ان کے اندر بھی تکبر تھا، تکبر اور حسد کی بنا پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور ان کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا؟ فباؤ بغضب علی غضب، وہ لوٹے ساتھ غضب کے اوپر غضب کے، غضب کے اوپر غضب ہے، اور ان کے اوپر لعنت چسپاں کر دی گئی، ان کے اوپر لعنت ہے، وہ ملعون میں سے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہونے والا ہے؟ جہنم کا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان میں بھی جس کو بھی ہدایت دے دے۔ لیکن یہود میں بہت کم ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ورنہ ان کی اکثریت اتنی زیادہ ہے، دشمنی کرتی ہے مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کے ہی یہ دشمن کڑے دشمن ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ایک بار آپ دیکھیں گے، غور کریں کہ ایک کرسچن تو ایمان لا سکتا ہے، ایک غیر مسلم ایمان لا سکتا ہے، لیکن ایک جیوز، آج کل کے جیوز تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور ان کا جو اپنا مددگار مسیحا سمجھتے ہیں، وہ دجال کو سمجھتے ہیں۔ سارے یہود، سارے بنی اسرائیل کہتے ہیں مسیح دجال کو ہمیں بلانا ہے، اور اسی کی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں آج۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دجال کی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور دین اور اس کے احکام پر پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر سے بچا لے، شرک باللہ سے بچائے اور تکبر سے بچائے، اور بڑے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔